اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم غلبہ نفس اور شیطان کی شرارتیں اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ میرے سامنے جو کتاب ہے یہ امام غزالی کی لکھی ہوئی مشہور زمانہ مایہ ناز اصلاح معاشرہ کے لیے بہترین کتاب ہے، جس کا نام ہے مکاشفۃ القلوب۔ اس میں باب 5 میں امام غزالی غلبہ نفس و عداوت شیطان کے عنوان سے لکھتے ہیں، ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھوکا رہ کر شہوات کا خلا خماں کرے، اس لیے کہ بھوک اس دشمن خدا نفس کے لیے خہر ہے۔ شیطان خواہشات نفسانی کے ذریعے ہی انسان پر غلبہ حاصل کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، نفس کے ساتھ جہاد بہترین جہاد ہے۔ سبحان اللہ، کہ نفس کے ساتھ شیطان ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو بتایا گیا کہ نفس کے ساتھ جو جہاد ہے وہ بہترین جہاد ہے۔ صحابہ کرام جب جہاد سے واپس آتے تو کہتے ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے ہیں، اور صحابہ نے نفس اور شیطان اور خواہشات سے جہاد کو کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے اس لیے اکبر اور عظیم کہا کہ نفس سے جہاد ہمیشہ جاری رہتا ہے اور کفار کے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد میں غازی اپنے دشمن کو سامنے دیکھتا رہتا ہے مگر شیطان نظر نہیں آتا، اور دکھائی دینے والے دشمن سے بڑی نسبت چھپ کر کردار اور وار کرنے والے دشمن کے ساتھ جہاد بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو سامنے ہے اس سے لڑائی اور اس کو زیر کرنا یہ ایک طرح پھر بھی آسان ہے، لیکن جو چھپ کر وار کرتا ہے اس سے جہاد کرنا، اس سے بچنا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کافر کے ساتھ غازی کی ہمدردیاں خطا نہیں ہوتی، جبکہ شیطان کے ساتھ جہاد کرنے میں نفس اور خواہشات شیطان کے حامی قوتوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے یہ مقابلہ سخت ہوتا ہے۔ ایک بات اور یہ بھی ہے کہ اگر غازی کافر کو قتل کر دے تو مال غنیمت اور فتح حاصل کرتا ہے، اور اگر شہید ہو جائے تو جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، مگر اس جہاد اکبر میں وہ شیطان کے قتل پر قادر نہیں ہے، یعنی وہ شیطان کو قتل نہیں کر سکتا، اور اگر اسے شیطان قتل کر دے یعنی وہ راہ راست سے اس کو بھٹکا دے تو بندہ عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جنگ کے دن جس کا گھوڑا بھاگ پڑے وہ کافر کے ہاتھ آ جاتا ہے، مگر جس کا ایمان بھاگ جائے وہ غضب الہی میں پھنس جاتا ہے۔ اور کافروں کے ہاتھ پھنس جانا اس لیے پھر بھی وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہو سکتی ہے، لیکن عذاب الہی میں جو پھنس جائے اس کے لیے بڑا دشوار ہے، بڑی پریشانی ہے، وہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائے، نفس کی شرارتوں سے بچائے، نفس کی مکاریوں سے بچائے، نفس کی چال بازیوں سے بچائے، شیطان کی چال بازیوں سے بچائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔